الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج ایک مسئلہ جو پوچھا گیا، ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی زمین تھی، انہوں نے ایک دوسرے شخص سے کہا کہ یہ زمین میری ہے، آپ محنت کریں، کاشتکاری کریں، اس پہ فصل لگائیں، پھل اگائیں، پودے لگائیں، اس سے جو منفعت حاصل ہوگی، جو نفع ہوگا، وہ ہم آپس میں برابر میں 50-50 تقسیم کر لیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ جو زمین تھی وہ گورنمنٹ کی نظر ہو گئی۔ گورنمنٹ کی نظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ پسند آ گئی ان کو، بلکہ وہاں سے ایک روڈ گزرنا تھا، کٹنگ میں آ گئی۔ عموماً گورنمنٹ ایسے موقع پر جو راستوں میں جو جگہیں، جو زمینیں آتی ہیں، ان کی ملکیت وہ مالک کو دیتی ہے۔ اب اگر مکان ہوتا تو سمجھ میں آ سکتا تھا کہ مکان کے پیسے دے دیے، اب گورنمنٹ جو بھی کرے۔ یہ جو زمین تھی اور زرعی زمین تھی، گورنمنٹ نے مالک کو اس زمین کی ملکیت ادا کر دی، اس کی رقم ادا کر دی۔ اب آیا جو اس کے اوپر پودے لگے ہوئے تھے، یا جو فصل لگی ہوئی تھی، یا جو پھول لگے ہوئے تھے، تو اس پر جو دوسرے شخص نے، اس مالک نے جو دوسرے کو کہا تھا کہ آپ اس زمین پر محنت کریں، اس سے جو منافع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے، کیا آیا اس کے لیے یہ نفع اب اس شخص کے لیے کہ جس نے محنت کی، اس کے لیے کیا حاصل ہوگا؟ تو اولاً تو جس شخص نے زمین کا بطور مالک کے گورنمنٹ کے کھاتے میں اپلیکیشن، درخواست جمع کرائی کہ میں زمین کا مالک ہوں، لہٰذا مجھے زمین کی رقم میرے حوالے کی جائے، چاہیے یہ کہ اس شخص کو کہ وہ یہ بھی درخواست جمع کرائے کہ اس میں جو لاگت آ رہی ہے، جو ہم نے اس میں فصل لگائی تھی، جو پھل لگائے تھے، جو پودے لگائے تھے، اس کی بھی رقم بنا کے وہ ہمارے حوالے کی جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اس شخص کو زمین کے پیسے بھی دیتی ہے، زمین کے مالک کو، اور اس پر جو کاشتکاری کی گئی ہے، جو زراعت والا کام کیا گیا ہے، جو پھل پودے لگائے گئے ہیں، اس کی رقم بھی اس زمین کے مالک کو دی جاتی ہے۔ اب اگر وہ مالک یہ کہے کہ میں تو زمین کا مالک ہوں، یہ جو رقم مجھے گورنمنٹ نے دی ہے وہ زمین کی وجہ سے دی ہے، لہٰذا میں اس کو کچھ نہیں دیتا، جس میں جو اس نے آگے کسی کو زمین دی تھی محنت کرنے کے لیے، پھل پودے لگانے کے لیے، جو اس نے اپنا ایک شریک بنایا تھا، شرکت جس کے ساتھ کی تھی۔ اب اگر یہ مالک اس ساری رقم کو خود ہڑپ کر جاتا ہے اور اس شخص کو جس کو اس نے پارٹنر بنایا تھا اسے کچھ نہیں دیتا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جو بات طے ہوئی تھی کہ منافع پہ ہم 50-50 کریں گے، لیکن منافع ہوا نہیں، درمیان میں وہ زمین چلی گئی، اس زمین کی رقم اور اس کی کاشتکاری کی رقم بھی مالک کو مل گئی۔ جس طرح نفع میں 50-50 کا طے ہوا تھا، اسی طرح جو حاصل شدہ اس پودوں کی مد میں، زراعت کی مد میں رقم ہوگی، وہ رقم بھی دونوں میں 50-50 تقسیم ہوگی، برابر برابر تقسیم ہوگی۔ مالک کا یہ کہنا کہ یہ زمین میری ہے، اس پر میرا حق ہے، اور جو رقم ملی ہے وہ زمین کی وجہ سے ملی ہے، لہٰذا میں مکمل خود رکھوں گا، اسے کچھ نہیں دوں گا، ایسے مالک کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے برابر برابر تقسیم کے بجائے، چونکہ اسے زمین کی رقم مل چکی ہے، لیکن بدرجہ عتم احسان کا تقاضا یہ کہ وہ پودے لگانے والے جس نے محنت کی ہے، اس کی امیدیں تھیں، اس کا مستقبل تھا، اس کی ایک سوچ تھی کہ اس سے حاصل شدہ نفع آئے گا اور اس میں میں یہ کام کروں گا۔ مقام کے لحاظ سے جو زمین کا مالک ہے وہ دنیاوی لحاظ سے اس سے بڑھ کر ہے، اللہ نے اسے نوازا ہے، اور جو محنت کش ہے، جس نے اس زمین کو کرائے پہ لیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس نہیں تھا تو اس نے کرائے پہ لیا ہے، محنت کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی حیثیت ہوتی تو وہ زمین خرید کے خود کاشت کرتا، لیکن جب اس نے اجرت پہ لی ہے زمین تو معلوم ہوا کہ وہ
مزدور تھا، وہ محنت کش تھا، وہ کمزور تھا، اس وجہ سے اس نے زمین خریدی، تو ہونا یہ چاہیے اللہ رب العزت سے امید کرتے ہوئے کہ یہ جو منافع ہے، یہ جو کاشتکاری کی رقم ملی ہے، وہ ساری کی ساری اس کو دے دی جائے۔ لیکن اگر وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے مالک زمین، تو کم از کم برابر سرابر اس میں سے آدھے حصے پر اس محنت کش کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ یہ اس کا شرعی اخلاقی یہ حق ہے جو ہر مالک زمین کو ادا کرنا چاہیے۔